آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سے ہی کچھ واقعات اور ان واقعات کے ضمن میں حاصل ہونے والے اسباب، ان سے حاصل ہونے والا لیسن، یہ ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک نے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن پر افطرا مانتے ہیں، قرآن کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ افطرائی بات ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ قل فأتوا بعشر سور من مثلہ، جو قرآن کے بارے میں افطرا کرتے ہیں، اس کو جھوٹا گڑنے کی بات کرتے ہیں، تو انہیں کھلا چیلنج ہے کہ وہ اس کی مثل 10 صورتیں لے آئیں، جو گڑتے ہیں وہ گڑی ہوئی 10 صورتیں اس کی مثل میں لے آئیں، اور جب وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ اللہ پاک کے عذاب سے ڈریں، اللہ پاک کے دردناک عذاب سے وہ ڈریں، کیونکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی اسی سورہ ہود کے اندر آگے چل کر انبیاء کے کچھ واقعات کو بیان فرمایا، اس میں قوموں کا بیان فرمایا کہ جو قومیں سرکشی کرتی تھی، جن قوموں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، جن قوموں نے اللہ پاک کے نبیوں کو نہ مانا اور ان کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ پاک نے ان کے احوال کو قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اب قرآن کا اسلوب دیکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب کتنا پیارا ہے کہ پہلے اللہ پاک اس قوم کے حالات کو بیان فرماتا ہے، پہلے اللہ پاک اس قوم کے حالات کو بیان فرماتا ہے، اور پھر اس قوم کے حالات کو بیان فرمانے کے بعد اس قوم کی سرکشی کو بیان فرماتا ہے، اور پھر جب اس قوم کی سرکشی کو بیان فرماتا ہے پھر نبی کے ذریعے ان کے لیے ہدایت، نبی کے ذریعے ان کے لیے علم کہ یہ نبی ان کو ہدایت دیتے اور وہ لوگ ہدایت حاصل نہ کرتے تو اللہ پاک ان پر دردناک عذاب جو ہے وہ نازل فرماتا، اور پھر اللہ پاک نے اپنے دردناک عذاب کو بیان بھی فرمایا۔ یہاں اس سورت کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات کو بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو جب اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ پاک کی یاد کی طرف بلایا، اللہ کے ایک ماننے کی طرف انہیں رغبت دلائی، تو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کی، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ نوح انہیں کہہ دیجئے کہ یہ اللہ پاک کے دردناک عذاب سے ڈریں اور سرکشی سے بچیں۔ جب سرکشی سے نہیں بچیں گے، اللہ پاک کے دردناک عذاب سے نہیں ڈریں گے تو انہیں دردناک عذاب آ لے گا، اور پھر جب دردناک عذاب آ لے گا تو پھر انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے خطاب فرمایا اور انہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ڈرنے کا فرمایا اور اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا، آیت نمبر 50 کے اندر اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا، تو ان کی قوم والوں نے سرکشی کی اور نہ مانے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم کشتی بناؤ، تم کشتی بناؤ جس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو سوار کر لو۔ اب جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ آپ ہی پر باتیں کسنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آج کل بھی دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بعض دیندار لوگ کوئی کام کر لیں تو لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ اللہ کے انبیاء نے بھی جب اللہ کی طرف سے جاری کردہ احکام کو نافذ کیا، اللہ کی طرف سے جاری کردہ وحی کو لوگوں کے درمیان نفاذ کیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری کشتی ہوگی کہ جس میں میرے ماننے والے یعنی اللہ کے ماننے والے جو میری بات کو مانتے ہیں وہ اس میں سوار ہو جائیں گے اور وہ اس میں سوار ہو کر بچ جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کے لوگوں کو سوار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو سرکش تھا، جو آپ کی بات نہیں مانتا تھا، گویا کہ وہ اسلام سے دور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے تو سمجھایا، دین کی طرف راغب کیا، اسلام کی تبلیغ کی، لیکن وہ سرکش تھا اور کہا کہ آپ کی کشتی مجھے نہیں بچا سکتی، میں دریا کی کسی کنارے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی چٹان کے ذریعے بچا لوں گا اور کنارے لگ جاؤں گا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں تم ایسے کنارے نہیں لگ سکتے، تم میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ رب کا حکم ہے کہ جو نوح کی کشتی میں سوار ہوگا وہ پار لگ جائے گا۔ لیکن وہ سرکش تھا، اس کے حق میں ہدایت نہیں تھی، وہ ایسے ہی جو ہے وہ کشتی میں سوار نہ ہوا اور دریا کی موجوں نے اسے جو ہے وہ ڈبو دیا، اور اس قوم میں جو سرکش تھے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اب اولاد کی محبت بھی ہوتی ہے نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا باری تعالیٰ یہ تو میرا بیٹا تھا، تو اسے بچا لے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تیری آل سے نہیں ہے، جو سرکش ہوا، جو اسلام سے پھرا، وہ تمہاری اولاد میں ہو ہی نہیں سکتا، اب تم اسے بھول جاؤ۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اور استغفار کی۔ اب ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ مغفرت چاہی، اللہ پاک کے نبی نے بخشش چاہی، اللہ پاک کے نبی نے توبہ کی، جبکہ اللہ کے انبیاء تو بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کے انبیاء جب کسی بھی بات پر وہ چیز کہ جس پر وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں وہ تعلیم امت کے لیے ہے، تاکہ آنے والوں کے لیے ایک سبق ہو، آنے والوں کے لیے ایک ذریعہ ہدایت ہو۔ ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے۔ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب معاذ اللہ عز و جل جو گناہگار تھے کہ 70 بار توبہ اور استغفار کرتے؟ نہیں، ان کے ذریعے تو اللہ بے شمار کو جنت عطا فرما دے گا، انہی کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہے، جسے چاہے جنت میں داخل فرما دیں۔ لیکن پھر بھی 70 بار استغفار کر کے اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں 70 بار توبہ کرو، استغفار کرو، گناہ ہو جائیں تو گناہ پر باز آ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ عز و جل، میں نے تیری بارگاہ میں جو اپنے بیٹے کی فریاد کی، یہ فریاد درست نہیں تھی، کیونکہ بیٹا سرکش تھا، وہ کفار کے ساتھ تھا، وہ اسلام کی طرف نہیں تھا، تو یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اب اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، پھر آگے چل کے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کے واقعات اور بے شمار واقعات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اب قرآن کریم فرقان حمید یہ پیاری کتاب اتنی اچھی کتاب ہے، اتنی مبارک کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے ان قوموں کے عذابات کو ذکر فرما کے ہمیں بتایا کہ جو سرکش ہوں گے، جو ظلم و زیادتی کریں گے، جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے جائیں گے، جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہوں گے، ان کا انجام دردناک عذاب ہے۔ اب چاہے تو وہ دردناک عذاب دنیا میں ہی سہ لیں یا آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ایسی بے شمار آیات ہیں جن آیات کے اندر اس بات کا واضح بیان ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو دنیا کے اندر گناہ کرنے پر عذاب نہیں دیا۔ پہلے کے لوگوں کو، پہلے کی قوموں کو ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو ان کے چہروں کا مسخ ہونا، ان کا زمین میں دس جانا، نبی ان کے لیے بد دعا کرے تو صبح اٹھے تو اونڈے منہ کے بل وہ ادھر ہی مرے ہوئے ہوں، اور ٹڈیوں کا عذاب، اس طرح جو ہے وہ بے شمار بارشوں کا عذاب، سیلاب کا عذاب، پتھروں کا عذاب وہ ان پر نازل ہوا ہاتھوں ہاتھ، کہ انہوں نے گناہ کیے، سرکشی کی، اللہ نے ہاتھوں ہاتھ ان پر عذاب نازل فرمایا۔ لیکن محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عذاب اگر ہاتھوں ہاتھ نازل نہیں ہو رہا تو ہم اس بات سے ڈریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے۔ ظاہری جسم تو سلامت ہے، چہرہ مست بھی نہیں ہوا، رات کو گناہ کیا، صبح چہرے پر کچھ آثار نہیں ہے، رات کو سرکشی کی، صبح کچھ کسی کو پتا نہیں، میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے یا ہمارا موبائل جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ پاک باخبر ہے کہ وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جو فرمایا اور ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ کرنے کے سبب میرے دل پر زنگ چڑھ چکا ہے، میرے دل کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایک سیاہی چھا گئی ہے کہ عبادت کی طرف رغبت ہی نہیں ہے۔ اب دلوں کو پھر جانا کیا ہے؟ دلوں کو پھر جانا یہ نہیں ہے کہ اسلام سے ہی پھر جائے، معاذ اللہ اسلام سے بھی بہت لوگ پھر جاتے ہیں۔ اسلام خلاف دشمن قوتیں اس وقت کتنی جو ہے وہ متحرک ہیں اور لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام سے کتنا دور کیے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو سوشل میڈیا سمجھ لیا ہے۔ اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ اسلام سے دوری گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، اور اگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دل پھر چکے ہیں،
دلوں میں سکون نہیں رہا. نماز پڑھتے ہیں خیال آتا ہے کہ کب ختم ہوگی اور مسجد سے باہر نکلوں گا. تلاوت قرآن کرنے کا جی تو چاہتا ہے. آج یوم تلاوت قرآن الحمدللہ دعوت اسلامی منا رہی ہے, ملک بھر بلکہ پوری دنیا میں ایک ایک پارہ تلاوت قرآن کرنے کا شیخ طریقت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی, قرآن کی بے ادبی کی گئی, قرآن کی گستاخی کی گئی. ان گستاخوں کا جواب ہم قلم کے ذریعے دے سکتے ہیں, ان گستاخوں کا جواب قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں. اب ہم قرآن کی تلاوت تو کرنے کا جی چاہتا ہے, لیکن قرآن کھولتے ہیں, بس ایک آیت پڑھی, دو آیتیں پڑھی, بند کرنے کا جی چاہتا ہے اور فوراً اپنے کاموں کی طرف بڑھنے کا جی چاہتا ہے. تو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل کو پھیر دیا گیا ہے, میرے دل سے دین کی محبت ختم کر دی گئی ہے, میرے دل میں دین کی محبت باقی ہی نہیں رہی, مجھے عبادت کا شوق اور لذت مل ہی نہیں رہی, مجھے عبادت کا شوق, تلاوت کا شوق, نمازوں کی لذت یہ مل ہی نہیں رہی. اللہ پاک مجھ سے ناراض تو نہیں؟ دعا کریں, اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں, مناجات کریں کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو تو راضی ہو جا, تو اپنی عبادت میں دل لگانے کی توفیق عطا فرما دے, میرا دل تیری عبادت کی طرف پھر جائے. کیا اللہ کے نبیوں نے یہ دعائیں نہ کی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, ثبت قلوبنا علی طاعتک. یا اللہ تو دلوں کے پھیرنے والا ہے, دل کا مطلب ہی منقلب ہے, پھرنے والا ہے, یہ کسی بھی وقت کسی بھی طرف پھر جاتا ہے. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے, دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین.